بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل جو 15واں پارہ ہے وہ مکمل سنا ہے۔ اس کا پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکہف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں کی تاکہ ہم اسے کچھ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان چیزوں کی جو بہترین ہیں، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کا عمل اچھا ہو یا برا لٹکا دیا ہے، یعنی جو بھی اس کا عمل ہے ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اس کے ذمے لگا دیا ہے۔ اس نے اچھا کرے گا تو اچھا لکھ لیا جائے گا، برا کرے گا تو برا لکھ لیا جائے گا، اور لکھنے والے فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوگا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، یہ جو لکھا ہوا ہوگا اس کا اچھا یا برا، اس کے سامنے قیامت کے دن کھول کے رکھ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی اس کتاب کو، اعمال نامے کو، جو اب تو اپنے خود اچھا حساب لگا سکتا ہے، یعنی تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو کیا کرتا رہا۔ یاد رکھو، جو ہدایت پر چلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہدایت پر چلاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کا خود اسی پر وبال ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ فرمایا جو دنیا میں فوری فائدہ چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ جلدی چاہتا ہے کہ ہمیں بس دنیا ہی میں مل جائے، عجلنا لہو فیہا ما نشاء، جو ہم چاہیں گے ہم اس کو دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھے ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم نے اس کو جہنم میں داخل کرنا ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا اور مدحورا پریشان کیا ہوا، مذمت کیا ہوا، وہ اس میں داخل ہوگا۔ یاد رکھو تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، کسی معبود کو مت پکارو۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو مذمت کیے ہوئے رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔ اور یہ بھی سن لو کہ جب تیری موجودگی میں تیرے دونوں ماں باپ، دونوں یا ایک، تیرے ماں باپ دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت ڈانٹو، بلکہ ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے نیچے ہو کر رہو، اور من الرحمتی، مہربانی کے انداز میں گفتگو کرو، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یاد رکھو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوو گے تو بے شک وہ للأوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور قریبی رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، مسکین کو اور مسافر کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی مت کرو۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔
اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ لگا لو کہ یعنی بالکل اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ولا تبسطها كل البسط، اور نہ اتنا کھول دو کہ سب کچھ ہی خرچ کر لو اور پھر مانگنے والا بن کر ملوما محسورا، اور پھر ملامت زدہ اور لوگ تجھے ملامت کریں، ایسے بن کر بیٹھ جاؤ کہ تجھے کیا پڑی تھی کہ سارا ہی دے کر یعنی تو نے اب لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بات افراط اور تفریط اللہ کو پسند نہیں. بے شک تیرا رب کھلا کرتا ہے، وسیع کرتا ہے، فراخ کرتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے اور جن کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم انہیں رزق دیں گے، تمہیں بھی تو دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی قتل نہیں کرتا. یہ جو خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل ہوتا ہے وہ یہی عمل ہے، اور بعض اوقات بچے ضائع کرائے جاتے ہیں، یہ سب یہی ہے جو اللہ منع فرما رہا ہے. جی فرمایا کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے ناحق قتل مت کرو، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہے، یعنی جتنی آپ کو ضرورت ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے حوالے کرو، اور عہد کو پورا کرو. یاد رکھو ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھا جانا ہے. اور ماپ تول کو پورا کرو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. لہذا تم اللہ کے سامنے اکڑنے کی کوشش مت کرو. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو اس بات سے کہ تم خشکی پر ہو، اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، اور یا اللہ تم پر بارشوں کی پتھروں کی بارش کر دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہارا کوئی مددگار کارساز نہ ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کے رہو. فرمایا جس دن ہم پکاریں گے تمام لوگوں کو بے امامہم، ان کے پیشوا سمیت، یعنی امام کے 3 معنی مفسرین نے کیے ہیں. ایک نبی مراد ہے، اور ایک کتاب مراد ہے، اور ایک اعمال نامہ. یعنی ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے پیشوا سمیت، یعنی جو ان کے انبیاء ہوں گے جو ان پر گواہی دیں گے، یا ان کی کتاب سمیت، یا ان کے اعمال نامہ سمیت. یعنی ہم لوگوں کو بلائیں گے اور جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ اس کو پڑھیں گے، بڑے خوش ہوں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا گیا. اور یاد رکھو جو اس دنیا میں اعمیٰ اندھا رہے گا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وہ وہاں پر بھی گمراہ ہوگا. ہم نے قرآن کو شفا بنا کر اتارا ہے اور رحمت بنا کر مومنوں کے لیے. اور یاد رکھو لیکن یہ جو ظالم ہیں یہ خسارے میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر یہ جن اور انس علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن مل کر اس جیسا قرآن بنانا شروع کر دیں، لا یاتون بمثلہ، کبھی اس جیسا قرآن نہیں بنا سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے یہ مددگار ہی کیوں نہ ہو. اور اے لوگو وقالو، اور ان لوگوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک تو زمین سے ہمارے سامنے کوئی چشمے نہ نکالے. وہ سمجھتے تھے یہ اللہ کا نبی ہے تو ان کو اللہ نے ہر قسم کا اختیار دیا ہونا چاہیے، لہذا یہ ہمیں چشمے نکال کے دکھائے. جب تک
یہ چشمے نہ نکال کے دکھائے، یا تیرا کوئی باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس کے اندر سے نہریں بہتی ہوں، یا تو آسمان ہم پر گرا دے، اس میں آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو کبھی لا ہمارے سامنے لا، پھر ہم مانیں گے، وگرنہ ہم نہیں مانتے۔ یا تیرا گھر ہو سونے کا، یا اور تو پھر آسمان پر چڑھے، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، پھر صرف چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، یہاں تک کہ جب تو اترے تو تیرے ہاتھ میں کتاب ہو جسے ہم پڑھیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ کل، اے نبی ان سے کہو سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسول، میں تو ایک انسان ہوں اور رسول ہوں۔ اور لوگوں کو اس بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، اس بات کے علاوہ کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، صرف اس وجہ سے وہ رکے کہ کہنے لگے ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ یعنی نہ ماننے کی صرف ایک یہی وجہ تھی کہ وہ یہ کہنے لگے کہ بشر کو رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا کل، اے نبی ان کو کہو لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں رہنے والے نوری ہوتے، فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، جو مطمئن ہو کر زمین میں چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم بھی آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیج دیتے، کیونکہ زمین میں رہنے والے انسان تھے تو ہم نے ان میں سے رسول بنا کر بھیجا تاکہ اسے دیکھ کر کھائیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے، تاکہ اسے دیکھ کر اپنی خوشیاں کریں، تاکہ اسے دیکھ کر اپنی غمی کا اظہار کریں۔ اگر فرشتہ اترتا اور یہ لوگ ہوتے، انسان ہوتے، تو فرشتے نے تو کھانا نہیں کھانا، لہذا ہم نے اسی لیے ان کے اندر سے رسول بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے نمونہ بنے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ سورہ کہف کے بارے میں یہ آتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس کی جو پہلی 10 آیتیں پڑھ لے اور یاد کر لے تو اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما دے گا، اور اس کے پڑھنے والے کے گھر میں اللہ سکینت اور برکت نازل فرماتا ہے، اور ہر جمعے یہ پڑھی جانی چاہیے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اس صورت میں ایک غار والوں کا ذکر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الکہف ہے، کہف غار کو کہتے ہیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کا قصہ، ان کا واقعہ بالحق، حق کے ساتھ، کہ بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے ان کو ایمان میں اور پختہ کر دیا، ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب رب السماوات والارض وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ آلہہ، ہم الہن، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے۔ یہ دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا جو بتوں کی پوجا کی ترغیب دیتا تھا، لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ بتوں کی پوجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کو یہ ذہن میں ڈالا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو انہوں نے جب اعلان کیا تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ آخر کار یہ چھپ کر ایک غار میں جا چھپے، اور تو اللہ نے وہاں پر ان کو نیند ڈال دی، اور 309 سال یہ وہاں غار میں رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غار میں جب تھے تو آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ جھک کر
ان کی غار سے جھک کر چلا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی شعائیں ان کو دے کر پھر چلا جاتا ہے دائیں طرف سے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بائیں طرف سے کترا کر چلا جاتا ہے، یعنی صبح کو بھی اور شام کو بھی اپنی روشنی، اپنی دھوپ، اپنی شعائیں ان پر ڈالتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ایسی جگہ پر تھے جو اوپر سے کشادہ تھی، یعنی ان سے یا آسمان کے نیچے ڈائریکٹ، اور اس طرح غار بھی تھی، اور اللہ نے اس طرح کا انتظام کیا کہ ان کو روشنی اور ہوا ملتی رہی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں آپ سمجھیں گے کہ وہ زندہ ہیں، وَهُمْ رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے پہلو بھی دائیں اور بائیں بدلتے رہے، یعنی ان کو دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ بھی بدلتے رہے، تاکہ 300 سال ایک جگہ کوئی پڑا رہے تو اس کا جسم کا کیا حال ہو جائے گا۔ تو اللہ ہوا بھی لگواتا رہا، روشنی بھی پہنچاتا رہا، اور یہ سارا انتظام اللہ نے وہاں پر کیا۔ فرمایا کہ ان کا کتا جو تھا وہ بالکل کنارے پر، غار کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے عام کتوں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ بھاگ جائیں، دوڑ جائیں پیٹ پھیر کے، اور آپ پر رو پڑ جائے، یعنی ڈر جائیں، گھبرا جائیں انہیں دیکھ کر۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو زندہ کیا، اور ان میں سے ایک کہنے لگا کتنی دیر پڑے رہے؟ وہ کہنے لگے، دوسرے کہنے لگے لگتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر وہ کہنے لگے تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، یہ کچھ پیسے ہیں، یہ رقم لے جاؤ۔ ایک کو کہنے لگے کہ جا کر شہر میں کوئی کھانے کے لیے لے آؤ، اور یہ دیکھنا کہ پاک کھانا ہو۔ دیکھیں اللہ کے بندے پاک چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ازکا طعامن، پاکیزہ کھانا ہو، کوئی حرام والا نہ ہو، اور نرمی سے بات کرنا، کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ ڈھونڈنے میں لگے رہے کہ وہ کہاں گئے، تو یہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے۔ تو اس طرح یہ لوگ کھانا لینے کے لیے جب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ 300 سال پرانا سکہ وہ دے رہا ہے، تو اس کو پکڑ لیا، اور پھر کہنے لگا یہ کہاں؟ یہ آخر کار لوگوں کو بتانا پڑا انہیں کہ ہم ایسے ایسے، اور لوگوں میں یہ قصہ بھی مشہور تھا کہ اس طرح کچھ لوگ غائب ہوئے تھے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ غیب سے خود ہی سینہ گزٹ باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کوئی کہتا ہے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ ان سے کہو ربی اعلم بعدتہم، ان کی کتنی تعداد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا یا کچھ اور بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ الا قلیل ما یعلمہم الا قلیل، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں کہ وہ کتنے تھے۔ آگے ایک زبردست بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے مخاطب ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آپ کبھی ہرگز یہ بات نہ کہیں کہ یہ میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہو۔ انشاءاللہ کے بغیر یہ بات مت کہو کہ میں کل کروں گا، کل سے مراد مستقبل میں، بعد میں یہ کروں گا۔ وَإِذَا رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو جب بھول جائے تو یاد کر اپنے رب کو جب بھول جائے، اور کہہ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، قریب ہے کہ مجھے میرا رب ہدایت دے دے گا۔ یہودی آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور 3 سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کے بارے میں بتائیں، اگر آپ نبی ہیں تو روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کا نزول انہی یہودیوں کے سوال کی وجہ سے ہوا تھا۔
اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ تو سن ہی رہا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہہ دیا میں کل بتاؤں گا، یعنی ان سوالوں کا جواب تمہیں کل دوں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا تو 15 دن تک وہی نہیں آئی، اور جب وہی آئی تو یہ آئی کہ اے نبی جب تک انشاءاللہ نہ کہو ایسی بات مت کہو کہ کل کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بھی یہ بات سمجھا دی ہے۔ قل الحق من ربکم، کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یاد رکھو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، کناتیں یعنی دیوار کی طرح ان کے لپٹ گھیر لیں گے۔ اور فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اگر پانی مانگیں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ گرم وہ پینے کو دی جائے گی، یشفی الوجوہ، جو چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی، بیس شراب، بہت برا پینے کی چیز ہے، وساعت مرتفقہ، اور بہت بری جگہ ہے۔ المال والبنون، یہ مال اور یہ بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، اور یاد رکھو اصل چیز وہ ہے جو نیک اعمال تم باقی رکھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ باقی یہ دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں، مال ہو اولاد ہو، فرمایا کہ خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے لحاظ سے بھی وہ نیک اعمال تمہارے لیے بہتر ہیں، وخیر عملا، اور امید اور انجام کے لحاظ سے بھی وہی تمہارے لیے بہتر ہیں۔ آخری بات بیان کر کے پھر میں آخر میں اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے جو ایک صفحہ ہے جو 15ویں پارے کا ہے، باقی اس کا حصہ 16ویں پارے میں ہے، تو یہ ساتھ ہی میں کل بتاؤں گا۔ البتہ آخری بات سن لیجئے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ، اور آپ دیکھیں گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس کے اندر دیکھیں گے، اور کہیں گے ہائے ہلاکت ہمارے لیے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاها، مگر ہر بات بیان کر دی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہوگا اس میں وہ حاضر پائیں گے۔ اور یاد رکھو وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وہی ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، اور وہ حیران ہوں گے، وہ چھوٹی سی ایک دفعہ میں نے چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے، یعنی ہر بات نوٹ ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ ہمارے لیے ہی ہمیں بتاتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔